الرحیم۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام ذی الحجہ 6 نبوی کو اسلام قبول فرمایا۔ ان کے اسلام لانے کا سبب ابو جہل نے کوئی صفا کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پر پتھر مارا تو آپ زخمی ہو گئے۔ آپ کے زخمی ہونے کی اطلاع آپ تک عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شکار سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل یہ تھا کہ وہ سیدھا ابو جہل کی طرف گئے اور کمان اس کے سر پر مار کر بولے کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اس وقت انہوں نے جذبات کے اندر اس طرح کے الفاظ کہہ دیے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کچھ دنوں کے بعد سوچ و بچار کر کے تو صحیح طرح اسلام کو قبول کر لیا اور پھر اسلام قبول کرنے کا حق بھی ادا فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن کے بعد اسلام کو قبول فرمایا۔ انہوں نے بھی ذی الحج 6 نبوی کو اسلام کو قبول فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا دعا مانگی تھی؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قال اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن خطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ یہ روایت ہے ترمذی شریف کی کہ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اللہ کو محبوب حضرت عمر تھے، جن کے بارے میں حضور کی دعا قبول ہوئی اور آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی سورت کی آیات سن کر اسلام کی طرف مائل ہونے لگے تھے؟ وہ سورۃ الخاقہ ہے۔ اس کی آیات کو سن کر آپ کچھ اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تو راستے میں آپ کی ملاقات کن سے ہوئی تھی؟ حضرت نعیم بن عبداللہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تھی، یا بنی زہرہ یا بنی عدی کے کسی آدمی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تم کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں کہ آپ کی بہن اور بینوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل اس پر کہ وہ واپس اپنی بہن کے گھر کی طرف پلٹے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی بجائے حضرت عمر اپنی بہن کی گھر کی طرف پلٹ گئے۔ حضرت عمر کی بہن اور بینوئی اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ رہے تھے اور اس وقت سورۃ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت عمر کے بینوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عمر نے جب سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیات سن لیں تو اپنی بہن اور بینوئی کو بہت مارا پیٹا۔ جب یہ دونوں مار کھا کر بھی اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ حضرت خباب بن ارت جو چھپ گئے تھے حضرت عمر کے اسلام کی طرف راغب ہوتا ہوا دیکھا تو فرمایا، اے عمر خوش ہو جاؤ، حضور نے آپ کے حق میں جمعرات کو دعا کی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس گئے تو کس نے کہا کہ اگر اچھے ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد کس کو اپنی قبولیت اسلام کی بات سنائی؟ اپنے ماموں عاص بن اشام کو۔
عاص بن اشام کو۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا لوگوں میں کس نے مشہور کیا؟ جمیل بن معمر جامی نے۔ یہ بات کا ڈھول پیٹنے کے اندر مشہور تھا، تو اس نے لوگوں کے اندر مشہور کیا تھا۔ بیت اللہ میں کھل کر عبادت کرنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا۔ تو سب سے پہلے جب نماز بیت اللہ کے اندر ادا کی گئی تو اس میں 2 صفیں بنائی گئی تھی۔ تو ان 2 صفوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صف کے اندر حضرت عمر اس کی حفاظت پر مامور تھے اور دوسری میں حضرت حمزہ تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے پر ہم کعبہ میں نماز پڑھنے پر قادر ہوئے۔ یہ تھے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے متعلقہ مشہور سوالات جو ان کی قبولیت اسلام کے متعلقہ تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔